آپ کے لیے ایک بہت ہی خوشخبری لایا ہوں۔ جو عمل آپ کو میں بتانے والا ہوں یہ ایک ایسا پاورفل عمل ہے کہ جس عمل میں کوئی بھی کسی بھی طریقے سے پرہیز نہیں ہے، نہ کوئی چیز کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، نہ کسی بھی طریقے سے آپ کو پڑھائی کرنی ہے۔ بس جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ طریقہ آپ کرو، اور کسی بھی سوال کا جواب خواب کے ذریعے سے آپ کو بتایا جائے گا۔ یہی نہیں، اگر آپ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں اس عمل میں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے وہ تو جواب آپ کو ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کچھ دنوں کے بعد آپ خود حاضرات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ خواب میں آپ جو ہے بہت سارے جناتوں سے اور کئی ایسی ارواح سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور جو آپ کو 100% جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے اس کا جواب دے گا۔ اگر آپ کو جاننا ہے تو ویڈیو کو آدھا ادھورا مت دیکھیے گا، پورا لازمی دیکھیے۔ میں جس عمل کی بات کر رہا ہوں یہ ایک بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمل میں کسی بھی طریقے سے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عمل میں کسی بھی طریقے سے رجعت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اس عمل میں کہ آپ کو لمبا سمے تک کوئی چلہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جو چیز آپ کو لکھنا ہے وہ لکھ کر کے آپ جہاں پہ بھی سوتے ہیں بستر میں دبانا ہے، پھر صبح کے ٹائم پہ اس کو جلانا ہے۔ اب طریقے کو اچھے سے سمجھیے جو میں طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ آپ سفید کاغذ لیجئے۔ ایک سفید کاغذ لیجئے، سفید کاغذ میں لال رنگ کے اسکیچ پین سے آپ کسی بھی دن میں اس نقش کو لکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ جمعرات کو لکھیں یا جمعے کو، جب بھی آپ کا دل چاہے۔ اگر آپ چاہیں تو 4 نقش، 5 نقش، 7 نقش، 11 نقش ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ڈیلی 4 نقش کی ضرورت پڑے گی، یعنی روزانہ آپ کو 4 نقش لکھنے ہیں۔ جو میں آپ کو نقش دے رہا ہوں اس کو آپ لکھیے سیم دیکھ کر کے۔ جیسے آپ اس کو لکھ لیں، لکھنے کے بعد جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سونے سے پہلے جو آپ کی چارپائی ہے، آپ بیڈ میں سوتے ہیں نا، تو بیڈ کے جو 4 پہیے ہوں گے تو چارپائی کے نیچے اس کو رکھ دیجئے، اور اگر چارپائی کے پہیے نہیں ہیں تو ایسے میں جو بستر ہے آپ کے بستر کے 4 کونوں میں اس کو رکھ دیجئے جو 4 نقش آپ نے بنائے ہیں۔ یاد رہے اس نقش میں جو ہے نیچے جو سوال ہے آپ کا وہ سوال بھی اس میں لکھنا ضروری ہے، شارٹ کٹ میں لکھیے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نقش اگر آپ اردو میں لکھتے ہیں تو سوال جو آپ کا ہے وہ آپ جو ہے اردو میں ہی لکھیں۔ جس بھاشا بھی جانتے ہیں، جو بھی آپ بھاشا جانتے ہیں وہ بھاشا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جو بھی لینگویج آپ جانتے ہیں وہ لینگویج میں اپنا سوال لکھ سکتے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، جب آپ نے 4 کونے میں رکھ دیا، رات کے ٹائم پہ سو جائیے۔ رات میں جو خواب کے ذریعے سے جو بھی معقلات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو بھرپور اس کے جواب دیں گے۔ یاد رہے یہ ایک دن کا عمل نہیں ہے، پابندی بھی نہیں ہے اس میں۔ جب آپ رات میں یہ عمل کریے گا صبح کے ٹائم پہ اگر آپ کو رات میں جواب مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جواب ملے تو صبح کے ٹائم پہ کیا کرنا ہے، یہ 4 نقش آپ کا چاروں نقش نکال کے ماچس سے جلا دینا ہے، ٹھیک ہے، یا چولہے میں جلا دینا ہے۔ تو آپ کے ذہن پر یہ نہ ہو کہ یار یہاں پہ تو فرعون کے نام ہیں، ایسے نام ہیں جو کہ ہمیں لکھنا نہیں چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں اگر اس میں اللہ پاک کا نام ہوتا تو کیا آپ جلاتے؟ نہیں، جلا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ پاک کا اگر نام ہوتا یا اسم الہی ہوتا وہ اس کو جلانا جو ہے شریعت میں حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس کو جلانے والا کام ہے تو شیاطین کے نام ہی لکھے جاتے ہیں جلانے کے لیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں یا اس کا نام جپ رہے ہیں، اس کا نام کا عمل پڑھ رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بس آپ کو رکھنا ہے اور صبح کے ٹائم پہ جلانا ہے۔
सवाल का जवाब अगर आपको मिल जाए तो भी जलाना है, नहीं मिले तो आज आपने जला दिया, कल सेम तरीके से आपको फिर नक्श लिखना है, लिख कर जो आपको रखना है, फिर जलाना है। इस अमल को खवातीन मर्द कोई भी कर सकता है, इसमें किसी भी तरीके से कोई पाबंदी नहीं है, ना इसके लिए किसी से इजाजत लेना जरूरी है। इसकी इजाजत मुझ गुनहगार की तरफ से आम है। एक बात और आपको बता दें, जो भी सवालात हो, सवालात गलत ना करें। कुछ लोग होते हैं ना, सट्टे का नंबर चाहिए उनको, लॉटरी का नंबर चाहिए, बांडे का नंबर चाहिए और मटका का नंबर, पता नहीं क्या क्या होते हैं। ये सब हराम कारी वाला जो काम होता है, उसके लिए कभी भी इस अमल को इस्तेमाल ना करें, नहीं तो नुकसान का अंदेशा है, खतरा इसमें है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर कुछ अटैक हो जाए। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए और इस अमल को जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 11 रोज के अंदर ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको 11 रोज में जवाब ना मिले तो आप 21 दिन तक करिए। डेली यह अमल करना है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है, कोई मुशक्कत वाला काम नहीं है, बस लिखना है, रखना है, सुबह के टाइम पे जलाना है। जब आपका एक मर्तबा सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है ना, फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, फिर रोजाना आपको जवाब मिला करेगा। उसमें ऐसा नहीं होगा 3 दिन या 4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, डेली आपको जवाब मिलेगा। एक बात और बता दें आपको, जब आप इस तरह से करिएगा तो जब आपका मुकम्मल जवाब मिलना शुरू हो जाएगा ना, तो आप जब रात में सोइएगा, सोकर जो है आप तसव्वुर करिएगा सवालात के जवाब का, तो आपको कान में जो है जवाब मिला करेगा। बाज़ औक़ात हमने ऐसे भी देखे हैं जो बताए हमने शागिर्दों को, उन्होंने बताया कि जैसे रात में सोते हैं तो सोने के बाद जो है जो भी हमारे सवालात है वो आंखें बंद करके जैसे लिखा हुआ होता है ना, लिखा हुआ दिखना शुरू हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, इस अमल को करें और फायदा उठाइए। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आप इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाजत, अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज।